بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو جھگڑے کی تو بات ہے ہی نہیں۔ سب سے بڑا اعتراض جو شیعوں پر ہوتا ہے وہ کون سا اعتراض ہے؟ ہمارے عقیدے پر اعتراض ہوتا ہے۔ وہ اعتراض یہ ہوتا ہے کہ بھائی آپ لوگ خدا سے نہیں مانگتے ہو، آپ کس سے مانگتے ہو؟ مولا علی سے مانگتے ہو، رسول سے مانگتے ہو، آپ آل رسول سے مانگتے ہو۔ آپ کی مجلسوں میں آنا شرک ہے کیونکہ آپ مجلسوں میں اللہ سے نہیں مانگتے ہو، کس سے مانگتے ہو؟ علی سے مانگتے ہو۔ تو شب ضربت مولا علی ہے تو آپ مولا علی سے مانگتے ہو، لہذا آپ شرک کرتے ہو۔ کا ایک جواب تو یہ ہے کہ میں اس شخص پہ لڑ پڑوں، میں کہوں میرا جو عقیدہ ہے وہ ہے جو پاکستان کا مشہور جملہ ہے کہ اپنے عقیدے کو چھوڑو نہیں اور دوسرے عقیدے کو چھیڑو نہیں۔ یہ بالکل علمی جملہ نہیں ہے، کیونکہ جب تک چھیڑو گے نہیں تو تب تک کسی کو شیعہ کیسے بناؤ گے؟ اور ہمارا ممبر سے کام ہی چھیڑنا ہے۔ چھیڑنے کا مطلب یہ نہیں کہ اس کو تنگ کیا جائے، ہم لوگوں کی عقل کو چھیڑتے ہیں، لوگوں کی فکر کو چھیڑتے ہیں۔ جس طرح جناب ابراہیم نے ان کے بتوں کو جا کر توڑا تھا، توڑنے کے بعد جناب ابراہیم نے ایک عاریہ لیا، پوچھا کس نے بت توڑے ہیں؟ ابراہیم نے یہ نہیں کہا کہ میں نے توڑے ہیں، کہا کہ تمہارے بڑے نے توڑے ہیں۔ یہ ایک اٹیک تھا ان کی سوچ پر۔ اچھا اگر وہ یہ کہتے کہ یہ کیسے توڑ سکتا ہے تو ابراہیم کے پاس جواب موجود تھا، یہ اگر بت اگر خود کو نہیں بچا سکتا وہ تجھے کیسے بچا سکتا ہے؟ تمہارے بڑے خدا اپنے چھوٹے خداؤں کو نہیں بچا سکتے، تجھے کیسے بچائیں گے؟ تو ہم بھی یہی کہتے ہیں جو خود اپنی جنت کا ضامن نہیں ہے وہ تجھے جنت میں کیسے لے جا سکتا ہے؟ سوال یہی وہ کون ہے جسے رسول خدا نے کہا کہ یہ سیدہ شباب اہل جنت ہے؟ اب اہل سنت کا مسئلہ یہ ہے، بعض لوگ ڈائریکٹ اٹیک کرتے ہیں، کبھی ڈائریکٹ نہیں۔ کل ہی پروگرام تھا قاری حنیف کا، تو وہ خود کہہ رہا ہے کہ جو رسول خدا کے کپڑوں پر بھی اعتراض کرے ہم اسے بھی کافر کہتے ہیں، جو رسول خدا کے ناخن سے بھی عیب نکالے اس کا بھی مذاق کرے اسے بھی ایمان کے درجے سے باہر نکالتے ہیں۔ اور خود کہتا ہے جو نفس رسول کو برا کہے، مولا علی کو برا کہے تو ہم اسے لڑ پڑتے ہیں، اور اسی وقت اسے کہو بھائی جس نے مولا کو گالیاں دی، یہاں پہ چپ ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے کہتے ہیں مکتب اہل بیت مکتب عقل ہے۔ مولا فرماتے ہیں نحن ابناء الدلیل، تیری ہر عقیدے کے پیچھے دلیل ہونی چاہیے۔ کل کوئی اگر تمہیں یہ کہے کہ یا علی مدد کیوں کہتے ہو تو جواب یہ نہیں آنا چاہیے کیونکہ ابا نے سکھایا تھا، کیونکہ بچپن سے امی نے بتایا تھا، نہیں، دلیل ہونی چاہیے کہ میں یا علی مدد اس لیے کہتا ہوں کیونکہ میدان غدیر خم میں یا میدان احد میں یا مختلف جنگوں میں میرے نبی نے یا علی مدد کہا تھا۔ جب تک ہم علمی ماحول نہیں بنائیں گے تب تک ہم قرضاوی کا نام آپ نے سنا ہوگا، اس کی مختلف بیویاں تھیں، تو اس کی سب سے جوان بیوی تھی 18-19 سال کی، اس نے اس کو چھوڑ کے، یہ مصر کا بہت بڑا مفتی تھا اور بعد میں داعش میں چلا گیا، تو وہ باہر نکلتی ہے اور مکتب تشیع کے قریب آتی ہے اور کہتی ہے کہ یہ دنیا کی سب سے بڑی ایجنسیوں کا ایجنٹ ہے۔ وجہ کیا ہے کہ خود میں نے اس کی زبان سے سنا ہے کہ یہ خود کہتا تھا کہ اتحاد بین المسلمین اگر کسی کے فائدے میں ہے وہ شیعوں کے فائدے میں، سنیوں کے فائدے میں نہیں ہے۔ کہ کیوں؟ کہ اگر اتحاد کی فتح ہوگی تو علمی ماحول ہوگا، علمی ماحول ہوگا تو لوگوں کو حوالے دیے جائیں گے، حوالے دیے جائیں گے تو جن کو ہم نے اتنے سال اپنی کتابیں نہیں پڑھنے دیں تو علمی ماحول میں تو کتاب پڑھی جائے گی نا، کہ اہل سنت بٹھاؤ، اہل حدیث بٹھاؤ، بریلوی بٹھاؤ، بھائی کتاب کھولو، بخاری کھولو، مسلم کھولو، حوالے جب سنائے جائیں گے تو علمی ماحول سنیوں کے فائدے میں نہیں ہے، شیعوں کے فائدے میں ہے۔ ہمارے فائدے میں کیا ہے؟ کفر کا فتویٰ دو، ہمارے فائدے میں کیا ہے؟ گلے کاٹو، ہمارا فائدے میں کیا ہے کہ کبھی بھی کسی شیعہ کو سنی محفل میں نہ آنے دو۔ یہی پروپیگنڈا ہمارے وجود میں ہوا، تو ہم وہ ماحول کریٹ کریں گے جس میں بھائی ایک بندہ آپ کی مجلس میں انٹر ہوتا ہے، آپ شروع اس کو گالیاں دینا شروع کر دیتے، اسی بات مجلس سے باہر چلا جائے گا، لیکن اگر آپ اس کو پیار محبت سے بٹھاؤ، عقل سے سمجھاؤ، علم سے بتاؤ، نبی کا فرمان سناؤ تو آخر میں خود فیصلہ کرے گا۔ اگر کوئی یہ میں نے پچھلے سال شاید مجلس پڑھی تھی، میں نے کہا جو کہتے شیعہ تبرہ کرنے، میں نے کہا سب سے زیادہ تبرہ قرآن میں پروردگار عالم نے کیا ہے۔ یہ کہا جائے شیعہ لعنت بھیج، اگر لعنت بھیجنا برا ہوتا تو خدا قرآن میں تقریباً 140 مرتبہ خود لعنتیں نہ بھیجتا، کیونکہ اللہ نے ایک فیصلہ کیا۔ تو آج ایک جوان اگر اپنے عقیدے کو کسی اور کے عقیدے کو سدھارنا تو سب سے پہلے وہ اپنے عقیدے کی دلیل ڈھونڈے۔ کو بچہ آپ سے پوچھے بابا خدا ہے تو کہاں ہے تو نظر کیوں نہیں آتا ہے تو کیسا؟ آپ کو اگر خود پتا نہیں وہ بچے کو کیا سمجھائے گا؟ اگر مجھے ہی نہیں پتا کہ میں یا علی مدد کیوں کہتا ہوں، جب مجھے ہی اپنے عقیدے کی دلیل نہیں تو میں بچے کو کیسے سمجھا سکتا ہوں کہ مولا علی مدد ہم کیوں مانگتے ہیں؟ تو ایک سب سے بڑا اعتراض یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنی مجلسوں میں اہل بیت سے مانگتے ہیں یا اہل بیت کا واسطہ دیتے ہیں۔
تو مد مقابل جو عقیدہ رکھنے والے وہ کہتے ہیں یہ بدعت ہے، شرک ہے۔ ہم نے کہا کیوں شرک ہے؟ کہ قرآن کی آیت ہے، پروردگار عالم نے کہا نحن اقرب الیہ من حبل الورید، میں خدا تمہاری شہرت کی رگ سے زیادہ قریب ہوں۔ خدا جب اتنا قریب ہے تو تجھے نجف جانے کی کیا ضرورت ہے؟ خدا جب اتنا قریب ہے تو تجھے کربلا جانے کی کیا ضرورت ہے؟ ابھی کربلا کیوں جا رہے ہوں؟ اولاد نہیں ہے، جاؤں گا کربلا، خدا کے مامو حسین کا واسطہ دوں گا۔ کہ جب خدا خود کہہ رہا ہے کہ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، میں تمہاری شہرت کی رگ یعنی تمہاری گردن کی رگ سے بھی تیرے وجود سے زیادہ قریب ہوں۔ آزاد خدا سے مانگنا چاہیے۔ نبی کے در پہ کیوں جاتے ہو؟ علی کے در پہ کیوں جاتے ہو؟ تو اس کا ایک جواب تو شاعر نے دیا، کیوں کہا جاتا ہے شیعوں کو کوئی اور کام ہی نہیں، دنیا سو جاتی ہے تو مجلسوں میں ہوتے ہیں، جلوسوں میں ہوتے ہیں، اور گھر میں بچہ پیدا ہو پھر بھی مجلس، کوئی مر جائے تو پھر بھی مجلس، خوشی ہوتی ہے تو حدیث قصہ کرواتے ہیں۔ شاعر نے کہا کہ کیا بتاؤں تجھے ہے کدھر زندگی، کیا بتاؤں تجھے ہے کدھر زندگی ہے، علی جس طرف ہے ادھر زندگی، کیا بتاؤں تجھے ہے کدھر زندگی ہے، علی جس طرف ہے ادھر زندگی، دیکھو ہرگز نہ چھوڑنا در مرتضی علی، ورنہ ہو جائے گی در بدر زندگی۔ اب آتے ہیں علمی، یہ تو ایک شاعرانہ جواب تھا، لیکن شاعرانہ جواب سے کوئی مطمئن ہوتا نہیں ہے، شیعہ خوش ہوتے ہیں، لیکن ایک جواب ہے علمی جواب۔ انہوں نے قرآن کی آیت پڑھی کہ خدا کہتا میں شہرت کی رگ سے قریب ہوں۔ پہلی بات، ہم نے کب کہا کہ خدا قریب نہیں ہے؟ ہم کہتے اللہ قریب ہے، لیکن تو قریب ہے کہ نہیں ہے؟ اصل سوال یہ تو خدا کے قریب ہے کہ نہیں ہے؟ کئی ایسے پردے ہیں جو تجھے خدا سے دور کر دیتے ہیں، کئی ایسے تیرے گناہ ہیں جو تجھے خدا سے دور کر دیتے ہیں۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ وہ رب بے نیاز ہے، ہم سراپا نیاز ہیں۔ کیا مطلب؟ یعنی اسے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، جو بندہ ضرورتوں سے بھرا ہوا ہے وہ وجود انسان ہے، کیونکہ ہم خطا کار ہیں، ہم گناہ گار ہیں، لہذا ہم جب بھی اللہ کی دربار میں جاتے ہیں، کیونکہ ہم خطا کار ہیں، گناہ گار ہیں، کسی ایسے کو وسیلہ بنا کے جاتے ہیں جس نے زندگی میں کبھی گناہ نہ کیا ہو، جس نے زندگی میں کبھی خطا نہ کی ہو۔ کہیں بھائی دلیل دو، یہ تو آپ کا اپنا فلسفہ ہے، یہ تو آپ کی اپنی تشریح ہے، یہ تو آپ کی اپنی تفسیر ہے۔ ہم کہتے ہیں ہاں کتاب آپ کی ہے، حوالہ ہم سناتے ہیں، کتاب کا نام ہے مروج الذہب۔ ملتا ہے رسول خدا اپنی دربار میں بیٹھے تھے، اب جب نبی بیٹھتے تھے اصحاب بھی آتے تھے، پریشان لوگ بھی آتے تھے، لوگ بھی آتے تھے، نبی اپنی دربار میں بیٹھے تھے۔ ملتا ہے جو بھی بیمار آتا تھا، پریشان آتا تھا، بے اولاد آتا تھا، قرضدار آتا تھا کہ یا رسول اللہ میرے حق میں دعا کیجئے۔ کہ نبی جب بھی دعا کرتے تھے، نبی کے دعا کرنے کا انداز ایک ہوتا تھا، سو کو دعا کے لیے بلند کرتے تھے اور اس انداز میں دعا کرتے تھے، اللہم ارحم علی فلان بحق علی، اے خدا فلاں پر رحم کر، علی کے صدقے میں رحم کر، فلاں کو اولاد دے، علی کے صدقے میں اولاد دے، فلاں پہ رحم کر، علی کے صدقے میں رحم کر۔ کتاب کا نام یاد رکھیے مروج الذہب کتاب کا نام ہے۔ فرمایا جو بھی آتا تھا علی کے صدقے میں دعا کرتے تھے۔ دربار میں کچھ لوگ ایسے تھے جو زبان سے تو علی کو مانتے تھے پر دل سے علی کو نہیں مانتے تھے، ان کو اچھا نہیں لگا، بھائی ہم سامنے بیٹھے ہوئے ہیں حالانکہ علی ظاہراً دربار میں موجود بھی نہیں تھے، کہ دیکھو علی کا نام لیتے ہیں۔ ان دونوں میں سے ایک نے کہا آج میں کہوں گا یا رسول اللہ ذرا سا انصاف کریے، جب بھی کوئی آتا ہے علی کا نام لیتے ہیں، کبھی کبھی ہمارا نام لے کر بھی تو دعا کیجیے۔ یہ کہنے ہی والا تھا، دوسرے کا صبر کر، کہ کیسا صبر کروں، جب دیکھو علی کا نام لیتے ہیں، کہ دیکھو صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے، دنیا آتی ہے علی کا نام لیتے ہیں، ایک دن آئے گا جب علی خود بیمار ہو جائیں گے تو نبی مجبوری کی حالت میں یا تیرا نام لے کر دعا کریں گے یا میرا نام لے کر دعا کریں گے۔ انہیں عجیب الفاظ لکھے ہیں، فرمایا واقعہ پکے کا تھا، نبی جب مدینے چلے جاتے ہیں وقت بہت گزر چکا تھا، اور ایک وقت ایسا آتا ہے جب میرے مولا خود نبی کی دربار میں آتے ہیں، اور اتفاق سے یہ دونوں بھی بیٹھے ہوئے تھے اور نبی کے قدموں میں بیٹھ کے فرماتے ہیں یا رسول اللہ آج طبیعت ناساز ہے، ذرا علی کے لیے دعا کر دیجیے۔ ان دونوں کے چہرے پہ آثار ایسے نمایاں ہوئے، خوشی کے آثار نمایاں ہوئے، اور اپنی کوہنیوں سے کہنے لگے اب دیکھنا یا تیرا نام لے کر دعا کریں گے یا میرا نام لے کر دعا کریں گے۔ اب میرے پیارے نبی رحمت للعالمین کی زبان سے رحمت بھرے جملے نکلے، اور تاریخ میں عجیب انداز میں یہ دعا نبی کی نوٹ کی ہے۔ اب دعا کرنے والے تھے یہ خوشی میں بیٹھے تھے، یا تیرا نام آئے گا یا میرا نام آئے گا، دنیا آتی علی کا نام لیتے ہیں، آج علی آئے ہیں مجبوری کی حالت میں، ہم دونوں کا نام لے کر دعا کریں گے۔ نبی نے دعا کے لیے ہاتھوں کو بلند کیا، عجیب انداز میں دعا کی، فرمایا اللہم ارحم علی علی بحق علی، علی پر رحم کر، علی کے صدقے
پر رحم کر علی کے صدقے میں. اب وہ نفاق تھا وہ زبان پہ ظاہر ہوا. میں اب پہلا جملہ تو یہ کہنا چاہوں گا کہ حضرت شیعہ اصحاب کو نہیں مانتے. ارے میں ایسے کو صحابی کیسے مانوں جو اپنے نام کی خاطر علی کے بیمار ہونے کی دعائیں کر رہا تھا کہ علی بیمار ہو جائے میرا نام آ جائے. اب دلوں میں جو بغض تھا وہ زبان پہ ظاہر ہوا کہ یا رسول اللہ یہ کیسے انصاف کی بات ہے جب کوئی اور آتا ہے علی کا نام لے کر دعا کرتے ہیں. آج علی آئے ہیں پھر بھی علی کا نام لے کر دعا کیا ہے. ارے ہم سامنے بیٹھے ہیں کبھی تو ہمارا نام بھی لیجئے. فرماتے بس یہ کہنا تھا. نبی کے چہرے پہ آثار جلا نمایاں ہوئے اور آواز دے کر کہا اے لوگوں تم علی کی بات کرتے ہو جب میں نبی اپنے لیے دعا کرتا ہوں تو پھر بھی خدا کو علی کا واسطہ دے کر دعا. اپنے لیے دعا کرتا ہوں تو پھر بھی خدا کو علی کا واسطہ دے کر دعا کرتا ہوں. اور جب اعتراضات بڑھنے لگے تو میرے مولا نے بھی رسول سے کہا یا رسول اللہ لوگ ناراض ہوتے ہیں آپ میرا نام اتنا کیوں لیتے ہیں اور میرے نام لینے کی وجہ کیا ہے. فرماتے علی کروں تو کیا کروں میری بھی مجبوری ہے کیونکہ جب میں دعا کے لیے ہاتھوں کو بلند کرتا ہوں پوری کائنات میں نگاہ دوڑاتا ہوں وہ کون ہے جو اللہ کا محبوب بندہ ہے. میرے علاوہ مجھے کوئی نظر نہیں آتا. تو لہذا ہم شیعہ بھی جب اپنے گناہوں کی معافی کے لیے اپنی حاجتوں کی روائی کے لیے دعا کرتے ہیں تو کائنات میں دیکھتے ہیں ہمیں پنجتن کے علاوہ کوئی نظر نہیں آتا. لیکن آپ کے مد مقابل کا مفتی بھی بڑا ہوشیار ہے. وہ کہے گا میں نے تجھے قرآن کی آیت سنائی تو مجھے تاریخ کے قصے سنا رہا ہے. تھک جاتے ہیں نا یہ حدیث ہے ہو سکتا ہے لکھنے والا علی سے محبت کرتا ہو الیاذ باللہ اس نے ایسے ہی بنا دی ہو. لیکن اگر قرآن بھی مسلمان عقل اور ہوش سے پڑھتا کئی قرآن کی آیتیں ہیں خدا کہتے ہیں افلا یعقلون تو عقل سے کام کیوں نہیں لیتا. افلا یشعرون تو شعور سے کام کیوں نہیں لیتا. لہم قلوب لا یفقہون ان کے پاس دل تو ہے لیکن تفقہ نہیں کرتے فکر نہیں کرتے. اگر قرآن پہ فکر نہ کرے تو اس کی مثال اسی کی طرح ہے جس طرح خدا نے کہا یہ کتابوں کو اٹھائے تو چلتے ہیں لیکن ان کی مثال ایک گدھے کی طرح ہے جو وزن کو تو محسوس کرتا ہے لیکن علم قرآن کو محسوس نہیں کرتا. قرآن میں بندہ سوچتا تو اسے جواب بھی ملتا کیونکہ یہی قرآن ہے اور قرآن کی آواز آتی ہے تو یہی قرآن یہدی بہ کثیرا ویضل بہ کثیرا. اسی قرآن سے کئی لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں اور اسی قرآن سے کئی لوگوں کو ہدایت ملتی ہے. گمراہ وہ ہوتا ہے جو فکر نہیں کرتا اور ہدایت اسے ملتی ہے جو فکر کرتا ہے جو ایک ہاتھ میں دامن قرآن کو تھامتا ہے دوسرے ہاتھ میں دامن اہل بیت کو تھامتا ہے. کہ اسی نبی نے فرمایا انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترتی اہل بیتی. میں تمہارے درمیان دو چیزوں کو چھوڑے جا رہا ہوں ایک اللہ کی کتاب کو چھوڑے جا رہا ہوں دوسرا میں تمہارے درمیان اہل بیت کا دامن چھوڑے جا رہا ہوں. مسلمان قرآن کو پڑھے قرآن میں بھی جواب موجود ہے. آؤ سورہ بقرہ اٹھاؤ صرف پڑھو نہیں کتاب کو سمجھو بھی. حضرت آدم نے جب ترک اولا کیا تھا جنت سے نکال دیا گیا تھا. آدم ابو البشر ہے پوری انسانیت کا باپ ہے. جبرائیل فرماتے ہیں آتا تھا دیکھتا تھا آدم کی نگاہیں جھکی ہوئی ہیں دن رات روتے رہتے تھے اے آدم اتنے پریشان کیوں ہو. کب میں نے ترک اولا کیا وہ کیا جو کرنا نہیں چاہیے تھا لہٰذا میں شرمندہ ہوں شیمان ہوں میں توبہ کرنا چاہتا ہوں اب اس سوچ میں ہوں اللہ معاف کرے گا کہ نہیں کرے گا. جبرائیل رب العالمین کا پیغام لے کر آئے. یہ بقرہ کی غالباً 17ویں آیت ہے. فتلقى آدم ربه بکلمات فتاب علیہ انہ التواب الرحیم. اے آدم تمہارے رب کا پیغام ہے اگر چاہتے ہو خدا تجھے بخش دے تو خدا کو ان کلمات کا صدقہ دے کر مان خدا کلمات کا واسطہ دے کر مان. تفسیر کبیر کا لکھنے والا لکھتا ہے جب رسول خدا سے پوچھا گیا یا رسول اللہ وہ کون سے کلمات تھے جن کے صدقے میں آدم کی توبہ قبول ہوئی. عجیب جملے ہیں دلوں کو ٹھنڈک دینے والے جو ہیں وہ یہ کلمات تھے ہم فاطمہ و ابوہا و بعلہا و بنوہا. اب جملہ ہے وہ فاطمہ تھی وہ فاطمہ کے بابا تھے وہ فاطمہ کے بچے تھے وہ فاطمہ کا شوہر تھا. میں کہوں گا یا رسول اللہ آپ نے یہ کیوں نہیں کہا کہ وہ محمد تھے وہ محمد کی بیٹی تھی وہ محمد کا داماد تھا وہ محمد کے نواسے تھے. آواز آئے گی میں جانتا ہوں یہ میرے جانے کے بعد بیٹیاں بھی بڑھا دیں گے داماد بھی بڑھا دیں گے تو میں نے شرط رکھ دی اس کی قبول ہوگی جس کی نسبت فاطمہ سے ہوگی.
معصوم. اگر کوئی مفتی اور مولوی برا نہ مانے تو ایک جملہ اور عرض کر دوں. قبلہ آدم کی توبہ قبول ہوئی، پنجتن کے صدقے میں قبول ہوئی. ان سے پوچھئے آدم کون ہے؟ آدم ابو البشر ہے. کہے گا میرا باپ ہے. سنی بھی کہے گا میرا باپ ہے. بریلوی بھی کہے گا میرا باپ ہے. اہل حدیث بھی کہے گا میرا باپ ہے. وہابی بھی کہے گا میرا باپ ہے. کوئی مسلمان کا ایسا فرقہ اور سیٹ نہیں جو انکار کر سکے کہ آدم میرا باپ نہیں. تو میں یہ جملہ کہنا چاہوں گا، ارے جب تمہارے باپ کی دعا بغیر پنجتن قبول نہیں ہوئی تو تیری دعا کیسے قبول ہوگی؟ ابو البشر ہے، پوری کائنات کا باپ جناب آدم ہے. اور شریف باپ کا شریف بیٹا وہ ہوتا ہے جو باپ کی سنت پہ عمل کرتا ہے. ہم اپنی مجلسوں میں اہل بیت کا واسطہ دیتے ہیں تو کس کی سنت پہ عمل کر رہے ہیں؟ جناب آدم کی سنت پہ عمل کر رہے ہیں، رسول خدا کی سنت پہ عمل کر رہے ہیں. تو میرے عزیز جواب تو موجود ہیں، لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ کم از کم جو خود کو شیعہ کہتا ہے وہ اپنے عقیدے کی دلیل رکھے.